بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کے ایک فین کا سلام پہنچے۔ میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج۔ آج پورے پاکستان پر دن بہت گراں گزرا۔ آج طارق عزیز اپنے لاکھوں مداحوں اور اپنے لواحقین کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، آج ہم ان پہ بات کریں گے، تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اور دیکھیے، آج ہر چینل، ہر بندہ، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ طارق عزیز ایک دانشور فلاں 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 فلاں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر کسی نے ان کی ذات سے کون سی ایسی بات سیکھی کہ جو اس کی زندگی کے پوری زندگی پر محیط ہوگی، زندگی کا احاطہ کیا اور واقعی اپنی زندگی میں ان کی کسی بات کو پریکٹس کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو بر صغیر کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، چونکہ اس وقت تحریک پاکستان زوروں پر تھی، ان کے والد میاں عبدالعزیز، جن کا تعلق ارائیں برادری سے تھا، وہ پاکستان بننے سے 10 سال قبل یعنی 1937 سے اپنے نام کے ساتھ میاں عبدالعزیز پاکستانی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1947 کی ہجرت ہوئی، 1947 کی ہجرت میں ان کے والد اپنے خاندان کو لے کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں جو ان کا ابتدائی وقت گزرا وہ منٹگمری، موجودہ ساہیوال کے چک 149 9L میں گزرا۔ طارق عزیز نے اپنا پورا بچپن 149 9L یعنی 149/9L میں گزارا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی، میٹرک ساہیوال سے کیا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لیے آپ لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور میں طارق عزیز نے سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا، ان کی سٹرگل کا، ان کی کوشش اور جدوجہد کا ایک لمبا سفر ہے، یہاں تک کہ جب 1964 میں پی ٹی وی بنا تو پاکستان ٹیلی ویژن پر جو سب سے پہلی آواز آپ کو سنائی دی وہ طارق عزیز کی تھی۔ اس کے بعد وقت کا پہیہ گھوما، چلتے چلتے پی ٹی وی ترقی کرتا گیا۔ یہ تو زائدہ پی ٹی وی جب 1975 کا آغاز ہوا تو اسی وقت طارق عزیز صاحب کا ایک مشہور زمانہ، میں نے لفظ بولا ہے مشہور زمانہ شو، جس کو کبھی تو ہم نیلام گھر کے نام سے جانتے تھے اور آج کل ہم اسے طارق عزیز شو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شو 1975 میں سٹارٹ ہوا۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اتنے ورسٹائل تھے کہ بیک وقت وہ جہاں ایک میزبان تھے وہیں پر وہ اداکار بھی تھے، وہ جہاں ایک ادیب تھے، کتابوں کے مصنف تھے، وہیں وہ شاعر بھی تھے۔ وہ جہاں میزبان، اداکار، فلمی ہیرو، شاعر، فلم سٹار، فلموں میں کام کرنے والے، ان کی بڑی مشہور فلمیں آئیں جن میں انسانیت ہے، کٹاری ہے اور بہت ساری اور دوسری فلموں میں انہوں نے کام کیا کہ جو اپنے وقت کی ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اور 1997 میں آپ نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو شکست دے کر وہ اسمبلی جانے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر ان کا یہ دورانیہ تقریباً 2 سال تک رہا۔ 1999 میں ان کی اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ طارق عزیز صاحب نے ایک آئیڈیل وقت گزارا، وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، آئیڈیل وقت گزارا۔ ان کو ہم بطور دانشور جانتے ہیں، ان کو ہم انٹلیکچوئل جانتے ہیں، ان کو ہم ادیب کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شخص وہ تھا کہ جو گنجینہ دانش تھا، جو گنج ادب تھا، اور آج وہی ستارہ ٹوٹ گیا ہے۔ یاد رکھیے، ستارہ ڈوب جائے تو طلوع ہوتا ہے، ستارہ ٹوٹ جائے تو فنا ہوتا ہے، اور یہ ستارہ ڈوبا نہیں، ٹوٹ گیا ہے۔ ناظرین، میں نے پہلے کہا تھا، عرض کیا تھا، ہم نے اس ستارے سے، ہم نے اس سٹار سے، ہم نے اس دانشور سے ہمیں دیکھنا یہ ہے، آج ہم نے ان کو یہ خراج تحسین پیش کرنا ہے، آج ہم نے یہ نظر عقیدت گزارنی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں نے طارق عزیز صاحب سے بہت سی باتیں سیکھی جن کو میں آج تک پریکٹس کر رہا ہوں۔
ان میں سے ایک بات آپ کی نظر کرتا ہوں، خصوصاً ینگسٹرز کی نظر، کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ یہ تھی کہ علی جا یہ 1991 یا 1990 1990 یا 1991 کی سردیوں کا ذکر ہے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، میرے کزنز، میل کزن، فیمیل کزن سب ساتھ ہوتے تھے، ہم لوگ مل کے ان کا پروگرام دیکھتے تھے، اور ہمیں یہ پتا تھا، ہم دونوں کو پتا تھا، میری موجودہ رفیق حیات کو اور مجھے پتا تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اور اس وقت ٹین ایجر تھے، نئے نئے جذبے پنپ رہے تھے، نئے نئے جہانوں سے آشنائی کا آغاز ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو پوری زندگی پر چھا گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اگر آپ 1990 اور 91 کی سردیوں میں دیکھیں تو ایک پروگرام ایسا گزرا ہے وہاں پر، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، کہ جس پروگرام نے طارق عزیز صاحب نے معین اختر صاحب کو اپنے ہاں پروگرام میں آنے کی دعوت دی، اور وہ اس پروگرام میں آئے، جہاں پر پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ معین اختر کتنے بڑے دانشور ہیں۔ اس پروگرام میں مجھے پتا چلا کہ آواز بدلنے پر جو معین اختر صاحب نے کتاب لکھی وہ امریکن یونیورسٹیوں میں اس وقت پڑھائی جاتی تھی، بات کر رہا ہوں 1990-91 کی، اتنے قابل تھے۔ اور ادھر سے طارق عزیز صاحب انتہائی دانشور انسان، انٹلیکچولیٹی تو ختم تھی۔ جب دو دانشور ملے تو آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، پھر کسی نہ کسی بات، کوئی نہ کوئی بات وجود میں آ جاتی ہے جو بعض اوقات لوگوں کی زندگیوں پر محیط ہوتی ہے۔ میری زندگی پر بھی محیط تھی۔ طارق صاحب نے ایک سوال کر دیا، سوال موقع کی مناسبت سے بہت اچھا تھا، کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور پی ٹی وی کے زیر اعتاب آنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی اداکار کو، کسی فنکار کو کوئی کام نہیں ملے گا۔ طارق عزیز، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے معین اختر، اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے ایک سوال کر دیا، معین بھائی جب آپ کسی کی پیروڈی کرتے ہیں تو کوئی برا نہیں مانتا؟ کمال کا جواب دیا معین اختر صاحب نے۔ پہلے تو بات مذاق کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں طارق بھائی، برا گھٹیا آدمی مانتے ہیں، اب میں آپ کی پیروڈی کروں گا تو آپ برا نہیں مانیں گے۔ چونکہ دونوں دوست تھے، حال بھی ہنسنے لگ گیا، طارق بھائی بھی ہنسنے لگ گئے، معین بھائی بھی ہنسنے لگ گئے۔ اگلے ہی میں معین صاحب نے کہا، طارق بھائی میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی وی کو، کہ جس نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے، جس نے ہمیں اس بات کی پریکٹس کروا دی ہے کہ ہم نے کس انسان تک کے ساتھ کس حد تک رہنا ہے۔ یقین کریں وہ ایک لمحہ تھا جو زندگی کا بہت بڑا سبق دے گیا، صرف مجھے ہی نہیں، اس وقت کی میرے ہونے والی رفیقہ حیات کو بھی۔ اور یقین کریں کہ اس کے بعد، اس وقت ہماری عمریں تقریباً 12 سال کی تھی، 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ یقین کریں شادی کے اتنا عرصہ، ایک ابھی تو ماشاءاللہ گولڈن جوبلی ہونے والی ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم کسی بات پر ایک دوسرے کے سامنے تنہائی میں شرمندہ نہیں ہوئے، نہ کسی حرکت پر، نہ کسی بات پر۔ یہ ایک بات پوری زندگی میں اتنی محیط ہو گئی، چھا گئی، اس طرح میری زندگی کا عطا کر لیا کہ میں اپنی پروفیشنل جگہ پر، میں اپنی دوستیوں میں، میں اپنے معاملات میں، میں اپنے تعلقات میں اس بات کو جانچنے لگ گیا کہ مجھے کس انسان کے ساتھ، کس شخص کے ساتھ کس حد تک رہنا ہے۔ اگر میرا متحد ہے تو مجھے کیسے رہنا ہے، اگر میرا باس ہے تو مجھے کیسے رہنا ہے، اگر مجھ سے چھوٹا ہے تو مجھے کیسے رہنا ہے، اگر مجھ سے بڑا ہے تو مجھے کیسے رہنا ہے۔ طارق عزیز صاحب اور معین اختر کے ان دو دانشوروں کے مل بیٹھنے سے جو ایک ایسی بات وجود میں آئی کہ جو یقین کریں میری پوری زندگی پر چھا گئی۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ویلاگ کی طوالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے ساری باتیں شیئر کر سکوں۔ ینگسٹر، یہ بات آپ کے نام کی ہے، کوشش کیجئے کہ آج کے بعد آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ابو جی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، امی جی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بڑی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جب ہم نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے تو ہم نے کس انسان کے ساتھ، ہماری لیمیٹیشن کیا ہونی چاہیے۔ زندگی میں بہت ساری خرابیاں، زندگی میں بہت سارے جھگڑے لیمیٹیشن کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، اور ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، خوش رہیے، اس پاگل دنیا کو زیادہ سنجیدگی سے مت لیں، خوش رہیں، اچھا وقت گزاریں۔
اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.